تو اب یہ پورا میسج جب اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن دے دیا، پہلے سورہ فرقان کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات مینشن کیے ہیں، جس میں ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی جو ہے وہ ایک بشر کیوں ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نہر کیوں نہیں جاری ہو جاتی، کوئی باغ کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا جو کہ ہمیں تبلیغ کرے۔ تو ان سب کا آنسر اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے کیا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لائف کو ٹیسٹ بنایا ہے، تو ٹیسٹ میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں، وہ اس طرح ایویڈنٹ نہیں ہوتی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ خود سامنے آ جائے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ آنسر کیا ہے کہ جن معبودوں کو تم پکار رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ان کو دیکھو اور خود اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ وہ کیا ہے۔ اور اب پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے سورہ فرقان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور جو راتوں کو اپنے پروردگار کے سامنے سجدے اور قیام کر کے گزارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لینا۔ یہ حقیقت میں یہ عذاب تو بہت ہی جان کا لاگو ہے، یعنی چمٹ جانے والا ہے، اور یہ کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ فضول خرچی، اور نہ ہی اس میں کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، اور وہ کسی کا قتل نہیں کرتے، ناحق ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، کسی زنا نہیں کرتے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اس میں توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اگر غلطی ہو گئی اور پھر اس کا احساس ہو گیا تو پھر اس کی توبہ کر لیتے ہیں، اور جو جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے، اور جب کسی بھی لفظ سے ان کا گزر ہوتا ہے، یعنی بیہودہ لا یعنی بکواس چیز کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس میں ان چیزوں میں پڑ نہیں جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ازواج سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے غرفات بنائے ہیں، بڑے خوبصورت کے لیے گھر بنائے ہیں جنت میں جو ان کے لیے، اور یہ ملے گے ان کے صبر کے بدلے میں ان کو۔ وہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا تھا، ایگزیکٹ اسی کو ریپیٹ کیا ہے کہ یہ وہ سب نعمتیں ہیں جو ان کو ان کے صبر کے بدلے میں ملیں گی، جو دنیا میں ایک ٹیسٹ، ایک ٹرائل چل رہا ہے، جب اس میں سکسیسفل ہو جائیں گے۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سمرائز سورہ فرقان ہیئر کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیا ایلیگیشنز سے، پھر ان ایلیگیشنز کا بہت مختصر اور لاجیکل انداز میں رپلائی کیا، اور پھر اینڈ میں اپنا میسج دے دیا کہ دیکھو تو صحیح کہ وہ رب جو اس نبی کو بھیجا ہے، اس کلام کو بھیج رہا ہے، وہ تم سے مانگ رہا کیا ہے؟ وہ صرف یہ مانگ رہا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو اور کنجوسی بھی نہ کرو، کیونکہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں تو دو ایکسٹریمز ہیں کہ یا وہ اتنا فضول خرچ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اس نے صحیح جگہ پر دینا ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتا، اور یا وہ اتنا کنجوس ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس اعتدال میں آؤ، اکڑ کر نہ چلو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو۔ تو یہ وہ بیسک انسٹرکشنز ہیں جو قرآن بالکل سٹارٹ میں دے رہا تھا، جس کو آپ مختلف صورتوں میں جو میں نے بتایا 20th پارہ آنورڈز دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایلیگیشنز کیا لگا رہے تھے، تو کچھ تو یہ ہم نے دیکھے سورہ فرقان میں۔ اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایلیگیشنز لگائے جاتے تھے وہ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے کسی یہودی یا عیسائی سے سیکھ لیا ہے، یا یہ اعتراض اکثر نان مسلمس کی طرف سے اب بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹریول کرنے کے لیے جاتے تھے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اپنی ارلی لائف میں آپ سیریا جاتے تھے ٹریول کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بائبل کو پڑھ لیا اور پھر آ کر اس کو نریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ وہ سٹوریز نریٹ کر رہے تھے بلکہ ان کی فائن ڈیٹیلز بھی بتا رہے تھے۔ آپ کبھی سورہ مریم کو پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے دعا کی تھی کہ میں ان کو وقف کر دوں گی، اور پھر جب دیکھا کہ لڑکی ہے تو کوئی بھی ان کو اس ٹائم میں وقف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے آج ہم مسجد میں اپنے بچوں کو چھوڑ آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ بس عالم بنے گا، تو تب بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں یا جو اس وقت کی عبادت گاہ ہوتی تھی اس میں چھوڑ آتے تھے اپنے بچوں کو، اور وہ بچہ دین کی تعلیم سیکھتا تھا اور پھر آگے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا۔ تو جب وہ بیٹی پیدا ہوئی
تو کوئی بھی ان کو ریڈی نہیں تھا کہ ان کو لے اور ان کی تربیت کرے. اور پھر آخر کار یہ نوبت آئی, اللہ تعالیٰ نے میں بھی انہیں خواب میں دکھایا لوگوں کو یا جس بھی طریقے سے, کہ وہ لوگوں کو قرآن اندازی کرنی پڑی کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا. تو اس طرح کی فائن ڈیٹیلز بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان پاسٹ کے قصوں کی, اور نہ صرف یہ کہ وہ پاسٹ کے سٹوریز بتاتے ہیں بلکہ فیوچر پریڈکشنز بھی کرتے ہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تورات سے, بائبل کو پڑھنے سے کہیں سے سیکھ لیا تھا, تو پھر تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کرتے کہ انہی سٹوریز کو ایز اٹ از کاپی کر دیتے. آپ اپنے پاس سے اس کی زیادہ ڈیٹیلز نہ بتا سکتے, آپ اس میں جو انہوں نے چینجز کر دی تھیں اس کو کریکٹ نہ کر سکتے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو پریڈکشنز کر رہے تھے کہ فیوچر میں یہ سب ہونے والا ہے, وہ بھی آپ نہ کر پاتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک وما کنت تعلمها انت وما قومک من قبل ھذا, کہ یہ تو وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں, نہ آپ ان سب چیزوں کو پہلے جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے باخبر تھی.